الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج الحمدللہ پہلی مرتبہ جامع مسجد خواجہ عثمان میں تراویح قرآن مجید مکمل ہوا ہے. یہ مسجد ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر عثمان صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، جو ان کے صاحبزادے خواجہ عثمان صاحب نے، ان کی والدہ نے تعمیر کرائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن تین چیزیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. ایک نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، سب سے پہلے نیک اولاد کرتے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ انسان کی نیک اولاد ہے، جو اس کے بعد بھی نیکیاں کرتی ہے، والدین کے بعد بھی. یہ بھی ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی جو اپنے والد کے لیے ان دوستوں نے کی. دوسرا علم ہوتا ہے، علم دین، جو پیچھے شاگردوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے. جب تک وہ شاگرد رہیں گے، شاگردوں کے شاگرد رہیں گے، شاگردوں کے شاگرد رہیں گے، جب تک کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی، لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا انقراج ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ کسی نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کوئی نہر کھلوائی، کوئی کنواں کھودا، کوئی سڑک بنوائی، کوئی پل بنوایا. فرمایا کہ یہ وہ صدقات جاریہ ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے دوستوں، رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، آخری 2-3 دن باقی. اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو روزے دیے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر بھی روزے فرض ہیں، پہلے بھی فرض تھے، ان پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہے.
ہمیں حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم روزے رکھتے ہو، پہلو نے بھی رکھے ہیں، لیکن ہماری خصوصیت کیا ہے؟ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں روزے کے لیے وہ مہینہ دیا ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، مہینے تو اور بھی تھے، 12 مہینے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جس دن سے اللہ نے دنیا بنائی ہے 12 مہینوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ یہ مہینے بعد میں مخلوق کے بنائے ہوئے نہیں، یہ خالق کے بنائے ہوئے ہیں۔ 12 مہینے شروع سے، جب سے دنیا بنی 12 مہینے، اور امتوں کو مہینے کسی مہینے میں، کوئی کسی مہینے میں، کسی مہینے میں۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی روزوں کی کہ تم نے اس روزے کی عبادت کرنی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے تمہیں جو مہینہ دیا ہے وہ مہینہ دیا ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب نزول قرآن کی وجہ سے وہ رات بھی اعلیٰ ہو گئی، مہینہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اعلیٰ مہینے نے جو ہمارے ہاں اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، ہم نے وہ مہینہ تمہیں عبادت کے لیے دے دیا تاکہ تمہاری عبادت بھی اعلیٰ ہو جائے۔ اس لیے کہ رحمت کی گھڑی میں جو عبادت کی جاتی ہے، دیکھو ہم یہاں بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہی نماز جب ہم مکہ شریف میں پڑھتے ہیں اس کی قیمت کیوں بدل جاتی ہے؟ ہم مدینہ شریف میں پڑھتے اس کی قیمت کیوں بدل جاتی ہے؟ معلوم ہوا ساری زمینیں عبادت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں اور سارے زمانے بھی عبادت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ زمینوں میں قیمت بدل گئی۔ آپ وہاں گئے، فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مدینہ شریف میں نماز پڑھنا 50,000 کے برابر ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھنا 1,000 کے برابر ہے۔ تسبیح کرنا، وہاں روزہ رکھنا، وہاں خیرات کرنا، وہاں زکوٰۃ دینا، اگر کوئی بھی نیکی آپ مکہ شریف کی سرزمین پر کریں گے 1,00,000 کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی، اور اگر مسجد حرام میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 27,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ ایک بار حج کے موقع پر میں حج کے بعد اوپر بیٹھا تھا چھت پر، حرم شریف کی سب سے آخری چھت پر، اکثر عشاء کی نماز مغرب عشاء وہیں پڑھ لیتے اکٹھی، وہاں سے زیارت کر کے پھر گھر چلے جاتے۔ تو میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا بھائی کوئی مولوی صاحب ہیں، 2-4 شاگرد بھی ساتھ بیٹھے، ان کے کوئی مولوی صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی جس کی دکان اس کے ساتھ ہوگی اس کو گھر نہیں جانا پڑے گا سودا لینے کے لیے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی اپنی اندر کی دکان کو سجاؤ، یہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی پھرے گی اور قبر میں بھی جائے گی، باقی پرورنا باقی سارا کچھ وہیں رہ جائے گا۔ جس کا دل روشن ہوگا، دل میں نور ہوگا، دل میں اللہ کا تعلق ہوگا، محبت ہوگی، رسول اللہ کا عشق ہوگا، دین ہوگا، علم ہوگا، قرآن ہوگا، یہ دکان تمہارے ساتھ ہے۔ مولوی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی میری دکان تو بابل نگر میں ہے، میں آپ کو کیسے سودا دوں گا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم یہی دکان کھول لیتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آ گئے، پہلے حضرت صاحب یہاں صفے پوری متصل نہیں ہوتی، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہوتا بھی ایسے رش اتنا ہے، پوری صفوں کو سیدھا کرنا ہے، پورے کہیں آگے رہ جاتے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ کہتے ہیں اکیلے پڑھے تو 1,00,000، جماعت سے پڑھے تو 27,00,000۔ میں کہ اگر اس میں سے 2-4 لاکھ کی کٹوتی ہو جائے تو پھر بھی کتنا بچتا ہے؟ بہت خوش ہو کر مجھے بغلگیر ہو گئے، کہا کہ آپ نے تو میرا دل کھول دیا۔ میں نے کہا اپنے پاکستان کی مسجد پہ قیاس نہ کرو، وہاں اگر کراہت ہو جائے گی تو جو ثواب ہے پہلی تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں بھی آدھا کٹ جائے گا۔ یہ میاں یہاں لاکھوں میں ثواب ہے، تھوڑی بہت ہی کمی ہو گئی پھر بھی لاکھوں میں ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے زمانے بھی ایسے دیے کہ بعض زمانے میں عبادت افضل ہے. دیکھو فجر کے وقت عبادت افضل ہے، اس لیے فجر کے بعد کوئی سنتیں نہیں رکھی. پتہ آپ کو کیا وجہ ہے؟ فجر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے آپ سورج نکلنے تک. عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے مغرب تک. کیوں؟ ابھی غور کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فجر نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج طلوع تک اس آدمی کو فجر ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے. فرض نماز کا ثواب اس کے لیے پورے وقت میں لکھا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک اس کے لیے فرض کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب اگر آپ نفل پڑھیں گے، آپ تو ادنا چیز پیش کر رہے ہو، خدا پہلے ہی تمہارے اس وقت میں اعلیٰ لکھ رہا ہے. اس لیے منع ہے، آپ نہیں پڑھو گے، آپ ادنا چیز لا رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو. ہم فرض کر رہے ہیں، ہم یہ پورا وقت فرض میں شمار کر رہے ہیں تمہارا، کہ تم نے اتنی دیر گویا کہ فرض میں لگائی سورج طلوع ہونے تک. اب تم نفل پڑھو گے تو نفل تو فرض سے کم ہے. اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض پر 70 فرض اور نفل پر تمہیں فرض ملتا ہے. تو نفل پر فرض معمولی بات نہیں ہے، سینکڑوں نفل ملا لے تب بھی ایک فرض بڑی مشکل سے بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رمضان کی برکت دیکھو کہ تم سبحان اللہ کہو گے، فرض تسبیح لکھی جاتی ہے، درود پڑھو گے فرض درود لکھا جاتا ہے، نفل پڑھو گے فرض نفل لکھا جاتا ہے، صدقہ کرو گے فرض صدقہ لکھا جاتا ہے. کہا کہ اس زمانے میں تو نفل کو فرض بنا دینا یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ فرض کرو گے تو 70 اور نفل پڑھو گے تو فرض تمہارے لیے رمضان میں ہم لکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ فجر کا وقت ظہر کے وقت سے مختلف ہو گیا اجر و ثواب کے اعتبار سے. ظہر کے بعد جتنی چاہے آپ نفل پڑھ لیں، کیونکہ فرض فجر کی نماز کے وقت میں جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اور عصر میں وہ دوسری نمازوں کے اوقات میں نہیں ہے، لہذا اس میں تو نفل پڑھو سنتیں پڑھو تاکہ اپنے اس وقت کو قیمتی بناؤ. لیکن وہ 2 وقت پہلے سے قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے ایمان والو یہ ہمارا تم پر فضل خاص ہے کہ ہم نے تم کو روزہ اس مہینے میں دیا ہے جس مہینے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دن کا روزہ فرض کر دیا اور رات کی تراویح کو نفل بنا دیا، سنت بنا دیا، تاکہ دن کو تم روزہ رکھو، رات کو آ کر قرآن کا نور حاصل کرو. مجدد بن ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دن کو ہمیں فرشتہ بنا دیا، ہمیں فرشتہ بنا، فرشتے بن جاؤ، نہ کھاؤ نہ پیو نہ شہوت کا کوئی کام کرو، دن کو فرشتے بن جاؤ، رات کو ہمارے دربار میں آ کر قرآن سنو. جس طرح فرشتے قرآن کے نور کو جذب کرتے ہیں اس طرح تمہاری روح سے لائق ہو جائے کہ قرآن کے نور کو جذب کر سکے. اس لیے فوراً عبادت دیتی، لیٹ نہیں گیا کہ شب آخر میں پڑھو. اور عشاء کی نماز کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی اور اتنی لمبی نماز پڑھائی، صحابہ فرماتے ہمیں ایسے لگتا تھا شاید فجر ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ہنگامے کا زمانہ تھا، ہر طرف بغاوتیں تھی، ختم نبوت کے منکرین ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے میدان میں اترے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے مدینہ والو نکلو. ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کے دین پر کوئی قدغن لگائے. اگر تم نہیں جاتے، اکیلا تلوار لے کر نکل گئے کہ کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا ان کے مقابلے پر جاؤں گا، یہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جاؤں گا، میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جاؤں گا، میں اسود عنسی کے ماننے والوں کے خلاف جاؤں گا، میں اکیلا جاؤں گا. میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو رسول اللہ کو یہ کہہ سکوں گا اللہ کے نبی میں نے آپ کا دین بچانے کے لیے جان دے دی. صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ ادھر ہی رہیے، ہم جاتے ہیں. ایک ایک دن میں 600 حافظ قرآن اس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں شہید ہو گئے. ایک ایک دن. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ بنا ہوا، استغفر اللہ، کوئی نیا مسئلہ نہیں. سب سے پہلے خلیفہ نے پہلے دن اس بات پر آواز اٹھائی، پہلے خلیفہ نے پہلے دن آواز اٹھائی.
میں ایک ملک میں گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ سامنے والا آدمی کون ہے، تو مجھے کہنے لگا، ایسے مجھے اچھا خاصے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کہنے لگا جی ان کا پیر صاحب آئے ہیں، بزرگ ہیں، آج پیروں کا مطلب ہوتا ہے جو چاہے لو، بس پیر دبائے اور الٹے سیدھے باتیں کرے، اس کا نام پیری رکھ دیا۔ نہیں، پیری اللہ کی معرفت کا نام ہے، اور معرفت بغیر علم کے نہیں آیا کرتی۔ علم ہوتا تو معرفت آتی ہے، علم ہوتا تو معرفت آتی ہے، جہالت سے معرفت نہیں آتی۔ لے پیغمبر صاحب فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، وعارفکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ جب انسان کو علم ہوتا ہے تب معرفت ہوتی ہے، جب معرفت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ولایت اور دوستی انسان حاصل کرتا ہے۔ تو خیر، انہوں نے کہا یہ ختم نبوت کا عقیدہ، پیر صاحب ختم نبوت کا عقیدہ 14ویں صدی کے مولویوں کا گھڑا ہوا ہے، سب کے سامنے کی بات، سب مجھے دیکھنے لگے۔ تو میں نے کہا میں لمبی چوڑی بحث کیا کروں؟ میں نے کہا معاف کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں صدی کا مولوی تھا۔ اکثر میری عادت ہے ایسی بحث میں، لمبی بحث کے بجائے غبارے میں سوئی مار دو، تو غبارے میں سوئی مار دو تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی منظر دیکھا؟ غبارہ اتنا بڑا ہوگا، سوئی مارو گے تو دھماکے کے ساتھ چچڑا سا بن جائے گا۔ جی اور چلو جی کھانے کا کرو جی، آپ جی مہربان صاحب، لو جی موضوع بدل دیا۔ میرے دوستو، وہ زمانہ ہنگامے کا زمانہ ہے، 2 سال کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کر دیا ہے۔ کہا بھائی ابن کعب چل مسجد میں کھڑا ہو جا، جس طرح رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھا، اس لیے کہ تو وہ قاری قرآن ابی ابن کعب جس سے رسول اللہ بھی خود قرآن سنا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کے ابھی عاشق تھے، جس طرح پڑھنے کے عاشق تھے، سننے کے بھی عاشق تھے، صحابہ سے سنا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، پڑھنا بھی سنت ہے، سننا بھی سنت ہے۔ یہ جو تراویح پڑھتے ہو، امام بھی رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہے اور جبریل السلام کی سنت ادا کر رہا ہے، مقتدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں اور جبریل السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ رمضان آتا تھا، جبریل السلام قرآن پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جبریل السلام سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے ہمیں 2 فضیلتیں دیتے ہیں کہ سید الملائکہ کی سنت ادا ہو رہی ہے اور سید الرسول کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی جس سے رسول اللہ قرآن سنتے تھے، محراب میں چل، وہ دن اور رات کا دن ہے۔ پورے دور میں خلفاء راشدین کے 30 سالہ دور میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی، تابعین کے دور میں۔ اس کے بعد 150 سال بنو امیہ کے دور میں، اس کے بعد 600 سال بنو عباس کے دور میں، پھر 600 سال عثمانیوں کے دور میں، اور آج سعودیوں کے دور میں جو لوگ رمضان ماہ گزار کر آئے ہیں، کرونا سے پہلے 20 رکعت نماز مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبی میں بھی پڑھی جاتی تھی، اس لیے کہ اس کا قرآن کے ساتھ رمضان کا تعلق ہے۔ رسول اللہ فرمایا من قام رمضانہ، کہ جن کو تم روزہ رکھو گے فرشتے بن جاؤ گے۔ من قام رمضانہ، اب رات کو کھڑے ہو کر جب تم قیام کرو گے، قرآن سنو گے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ دن کو فرشتہ بناتے ہیں، دیکھو پورے سال میں نہیں رکھا، پورے سال میں ایسا نہیں رکھا، نمازیں بڑے اختصار کے ساتھ ہوتی ہیں، لمبی نماز پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے معاذ بن جبل کو ڈانٹا جب کسی نے آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہاتی آدمی ہوں، میں کھیتی باڑی کر کے آتا ہوں۔ معاذ جبل بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھ دیتے تھے ماشاءاللہ، سورہ نساء بھی پڑھ دیتے تھے عشاء میں، وہ قاری تھے۔ اب جو قاری ہوتا ہے اس کو تو قرآن پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن پیچھے والے بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں،
شکایت کی رسول اللہ کہا کہ میں اگر نماز پڑھوں تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ پڑھوں تو جماعت چھوٹتی۔ آپ نے بلایا، ماں جبر رضی اللہ بلایا، سخت ڈانٹا، پتا نہ ڈانٹا تو فطرے میں ڈالتا ہے، تجھے پتا نہیں تیرے پیچھے مقتدیوں میں بڈھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، لہذا نماز ایسی پڑھا کہ ان سب کی رعایت ہو۔ تو عام حالت میں تو لمبی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، لیکن تراویح کی نماز ایسے دے دی کہ بھائی اب تم نے پڑھنے والے کی زبان سے پورا قرآن پڑھا جائے گا اور سننے والوں کے کانوں سے پورا قرآن گزرے گا، پورا قرآن۔ ہر آیت کا نور تمہارے اندر جائے گا، ہر سورت کا نور تمہارے اندر جائے گا، ہر سپارے کا نور تمہارے اندر جائے گا، کانوں کے ذریعے جائے گا، تمہارے دل میں جگہ پائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ دل میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو شیطان ایسے دل کے قریب نہیں آتا۔ شیطان اس وقت آتا جب اندھیرا دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان آئے گا بائیں طرف سے، آتا ہے بائیں طرف سے، پیچھے سے، کیونکہ دل کے پیچھے آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نور ہے یا نہیں۔ اگر نور نہیں ہوتا تو اس کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور پھر اس میں گناہوں کے، کفر کے، شرک کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر دل میں نور ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں اس کے قریب مت جانا، یہ ننگی تار ہے، تم جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ اس لیے کہ شیطان کو تکلیف نور سے ہوا کرتی ہے، اور دنیا کے وہ ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتا، ایٹم بم سے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا، اس کو اگر ڈر لگتا ہے تو نور سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے عمر تو جس گلی میں گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا۔ وہ کیا تھا؟ ان کا نور اتنا زیادہ تھا کہ شیطان کو پگھلا دیتا تھا، جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے تو شیطان راستہ کاٹ دیتا تھا۔ اگر شیطان ڈرتا ہے مومن کے نور سے ڈرتا ہے، ورنہ ان کو ایٹم بم بھی دنیا کا ڈرا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ والوں نے شیطان کو دیکھا تو ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگے تو آگے بھاگا، انہوں نے کہا بابا جی او بزرگو تیرے ڈنڈے سے نہیں ڈرتا میں، مجھے تو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اتنی تلواریں چلا لو تو مار دوں، میں اسے نور سے ڈرتا ہوں جو تیرے دل سے نکل رہا ہے، یہ مجھے جلا دے گا، یہ مجھے جلا دے گا، پیچھے بھاگو۔ کیونکہ نور جب باطل پر پڑتا ہے، قرآن کہتے ہیں حق جب باطل پر آتا ہے تو اس کی سر کو توڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خوب شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں مسجد بنوا دی، اعمال ہونے لگ گئے، نمازیں جماعت سے ہونے لگ گئی، تراویح کی نماز ہو گئی ماشاءاللہ، پہلی دفعہ یاد تراویح کی نماز مکمل ہو گئی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، اس طرح رمضان آتے رہیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے رہیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر بنانے والوں کے لیے، انتظام چلانے والوں کے لیے، مدرسہ جامع العلوم کے لیے، جس کی کوشش سے جن کے زیر سایہ ایسے کوئی نہیں کرتا، ان کو اعتماد چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت بتائیں کہاں خرچ کریں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو بات سکھائی، ایک ایک پائی کا بھی حساب ہونا چاہیے، ایک ایک پائی کا۔ جو لوگ مٹی لے کر ریڑھی پر آتے ہیں دستخط نہیں کر سکتے، ان کو بھی انگوٹھا لگانا پڑتا ہے 100 روپے کے لیے کہ آپ انگوٹھا لگائیں کہ آپ نے 100 روپے حاصل کیے۔ الحمدللہ بالکل صاف شفاف کے سامنے یہ لوگ، جو لوگ ایسٹیمیٹ مسجدوں کا دیتے ہیں کہ اتنے میں بنے گی، تو ہماری ڈیوٹی لگا تو حیران ہو جاتے کہ حضرت آپ نے تو اتنی کم قیمت میں بنوا دی۔ میں نے کہا ہم نے اپنا حصہ بھی آخرت میں رکھا جس طرح تمہارا حصہ بھی آخرت میں۔ ہم تو یہاں آنے کا گاڑی کا تیل بھی تم سے نہیں لیتے کہ ہم عزت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس گاڑی میں تیل بھی ڈال دو۔ میرے دوستو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان اداروں کے لیے، ان کے ذمہ داروں کے لیے، بنانے والوں کے لیے، محلے کے لیے، ان کے لیے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے تاکہ یہ خیر اس طرح پھیلتی رہے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ یہاں مسجد ہونے سے اس سال آپ حضرات نے، محلے والوں نے کتنے آرام اور راحت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور میں خبر لیتا رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے اعمال یہاں پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، آپ حضرات کو بھی جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے گھروں کو آباد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
ہاں جی بس اعلان